اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد واصحاب سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم صلی اللہ علیہ۔ پروگرام علم و علم پاکستان سمیت تمام ایشیا ممالک اور پورے دنیا میں جہاں جہاں دیکھا جا رہا ہے تمامی ناظرین کو اور اسٹوڈیو میں موجود تمامی حاضرین کو محمد اعجاز بشیر کی ترسینات خلوص ادب اور چاہتوں براب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان عظیم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں امت محمدیہ میں پیدا فرمایا۔ جناب نبی کریم صلاۃ والسلام آج ان کا یوم ولادت ہے۔ 12 ربیع الاول کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی حبیب مکرم جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لاتے ہیں۔ گویا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت للعالمین بنا کے اس دنیا میں بھیجا۔ وہ کسی ایک فرقے کے لیے، کسی ایک گروہ کے لیے رحمت نہیں ہے، بلکہ پور انسانیت کے لیے، پوری کائنات کے لیے رحمت بنا کے بھیجا۔ جب ہم رحمت للعالمین کی بات کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چاہے انسان ہوں، چاہے حیوان ہوں، چاہے چرند ہوں، چاہے پرند ہوں، سب کے لیے رحمت بن کے آئے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اس دنیا میں تشریف لائے تھے تو اس وقت جو اہل عرب تھے وہ انتہائی جہلیت کی زندگی گزار رہے تھے۔ ان کے پاس نہ کوئی علم تھا، ان کے پاس صرف جہالت تھی، اندھیرا ہی اندھیرا تھا۔ ایسے میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہاں پہ تشریف لانا کسی معجزے سے خالی نہ تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ احسان عظیم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس دنیا میں بھیج کر نہ صرف ہم پر یہ احسان فرمایا بلکہ ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری دنیا بھی سنوار دی اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے آخرت بھی سنوار دی۔ کیونکہ گناہ کو گناہ کہنا، گناہ کو گناہ ماننا یہ تبھی ممکن ہے کہ جب کسی انسان کے پاس ہدایت کی روشنی آتی ہے، لیکن جب انسان اپنے گناہوں کی زندگی بسر کر رہا ہوتا ہے، وہ گناہ کرتے چلا جاتا ہے، اس امید پہ نہیں ہوتا کہ میں نے اس گناہ والی زندگی سے کبھی پلٹ کے بھی آنا ہے۔ اس کے دل میں شاید یہ اس وقت یہ خیال تھا کہ زندگی نام اسی کا ہے، دنیا نام اسی کا ہے، لیکن نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ قربان جائیے، انہوں نے آ کے یہ بتایا کہ اے انسان کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے تمہیں ایک دن ضرور کھڑا ہونا ہے، اور جو تم اس دنیا میں کر رہے ہو اس کا تمہیں ایک ایک چیز کا حساب دینا پڑے گا۔ تو تب جب انسان کو اس وقت کی یاد آتی ہے کہ جب اس نے اپنے رب کریم کے دربار میں کھڑے ہونا ہے، اس کے سامنے کھڑے ہونا ہے، اور دنیا میں جو بھی اس نے جو کام کیے ہوئے ہیں اس کا حساب دینا ہے، پھر انسان بہت سی لغویات سے، بہت سے گناہوں سے بچ جاتا ہے، کیونکہ انسان کے وہ مقام یاد آتا ہے، وہ لمحے یاد آئیں گے کہ جب اس نے اپنے رب کے سامنے کھڑے ہو کے نہ صرف اپنے ان گناہوں کا حساب دینا ہے، اس وقت کا حساب دینا ہے، بلکہ اگر کسی کو ظلم ستم کیا ہو تو اس کا بھی حساب دینا ہے۔ یہ تمام کی تمام خوبصورتیاں ہمارے دین کی وجہ سے ہیں۔ کسی کے حقوق کو غصب نہ کرنا، کسی کے ساتھ اچھائی والا معاملہ پیدا کرنا، اللہ تعالیٰ کو اور اللہ تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی مان کے چلنا، یہ سارے اوصاف جب ایک انسان میں پائے جاتے ہیں، کہ مسلمان میں پائے جاتے ہیں، تو گویا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دین اقدس اس انسان میں سریت کر چکا ہوتا ہے۔ اور یہ تبھی ممکن ہوتا ہے کہ جب وہ ایک سچا پکا مسلمان ہوتا ہے، ایک مومن ہوتا ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہے اور والہانہ محبت کرتا ہے۔ اور وہ محبت کیوں نہ کرے کہ آج جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو رحمت بن کے دنیا میں تشریف لائے ہیں، انہوں نے جو اندھیریاں چھٹ دی ہیں، انہوں نے اجالا نور کی شمع روشن کی ہے، تو ایسے میں ہم یہ مانتے ہیں کہ دو جہانوں کے سردار آئے ہیں، کملی والے اس دنیا میں آئے۔ تو جناب آج کا جو پروگرام علم و علم ربیع نور ربیع اول کے حوالے سے خصوصی پروگرام ہے، اور اس میں جو علماء اکرام مہمانان گرامی جو اس سے آج کی نشست میں میرے ساتھ تشریف فرمائے، سب سے پہلے میں ان کا تعارف کراتا چلوں۔ جناب ہمارے ساتھ ہیں ملک پاکستان کے مشہور اور معروف مذہبی اسکالر مفتی پاکستان جناب حضرت علامہ مفتی تنویر احمد اعوان صاحب ہیں، محتمم مدرسۃ المسلم اسلام آباد سے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مزاج گرامی، شکر آپ جہاں تشریف لائے ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ان کے ساتھ ملک پاکستان کے مشہور و معروف مذہبی اسکالر جناب حضرت علامہ مفتی غلام محی الدین الحسینی ضیائی صاحب تشریف فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مزاج گرامی، اللہ کریم خوشیاں عطا فرمائے۔ اور ملک پاکستان کے عظیم ثنا خان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میرے مراد جناب اختر علی چشتی صاحب جہاں تشریف فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مفتی تنویر احمد اعوان صاحب جاننا چاہیں گے کہ ولادت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، ولادت باسعادت رحمت للعالمین
کہ مقاصد اور پیغام کیا تھا، اس کے اوپر ہمارا سننے والوں کو ایک سیر حاصل گفتگو اور وہ بھی چاہیے، اور ساتھ ان کو یہ بھی چاہیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے بعد انسان کو زندگی میں ایسے کیا سکھ چین اور آرام ملے، اس کے اوپر روشنی ڈالیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ سب سے پہلے آج کی اس خوبصورت پروقار اور بہترین، سب سے بہترین عنوان جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس، آپ کی ولادت، آپ کی بعثت کے ساتھ معنون ہے، اس پہ آپ نے مدعو کیا، بہت شکریہ۔ بہت شکریہ۔ اللہ کریم کا ارشاد مبارک ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، صدق اللہ العظیم۔ اللہ تعالیٰ نے اس انسانیت پر جو احسان عظیم فرمایا ہے، اللہ تعالیٰ کی نعمتیں تو بے شمار ہیں، جسے اس آیت مبارکہ میں ارشاد فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو اگر شمار کرنا چاہو لا تحصوها، تو وہ شمار تو دور کی بات، ان کا احاطہ نہیں کیا جا سکتا۔ اتنی نعمتیں ہیں اللہ کریم نے جو ہمیں عطا کی ہیں، لیکن جس نعمت کا اللہ کریم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے ایمان والوں پر احسان عظیم کیا، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کی اس دنیا میں تشریف آوری ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وجہ تخلیق کائنات ہیں، سبحان اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت اگر مقصود نہ ہوتی تو یہ سارا کاروبار زندگی، یہ کائنات تخلیق ہی نہ کی جاتی۔ بے شک، بے شک۔ اور اللہ کریم نے یہ ساری دنیا سجائی بسائی، جب یہ اپنے عروج پر پہنچی، اپنے شباب پر پہنچی، تب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی۔ بے شک۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تو وہ اپنے زمانوں میں سے بہترین زمانہ ہے۔ اس وقت کے جو بھی لوگ ہیں ان کا ایک معیار ہے، ان کی جو کفر ہے تو اس کا بھی ایک معیار ہے، اور ان کا اگر جب ایمان کی صفت کے ساتھ متصف ہو رہے ہیں تو رضی اللہ عنہ و رضوا عنہ کی سرٹیفکیٹ انہیں مل رہے ہیں۔ تو بہترین زمانے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مبارک، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تشریف لانا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انسانیت پر محنت کرنا، یہ مقاصد کے ساتھ جڑا ہوا ہے، جسے اس آیت مبارکہ میں بھی ارشاد فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، کہ اللہ تعالیٰ نے تم میں سے ہی ایسے رسول بھیجے جن کا سب سے پہلا مقصد یتلو علیہم آیاتی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ کریم کی ذات اقدس سے جو کلام نکلا، جس کو آپ علیہ السلام پر جبرائیل امین کے ذریعے اتارا گیا، اس کلام مبارک کی تلاوت کرنا، یہ پہلا مقاصد، اس میں سے پہلا مقصد ہے۔ وَيُزَكِّيهِمْ، اور دوسرا مقصد یہ ہے کہ وہ لوگ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد پروانہ وار جمع ہو رہے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حلقہ میں شامل ہو رہے ہیں، ان کو پاکیزہ کرنا، ان کی روحوں کو، ان کے قلوب و اذہان کو پاکیزہ کرنا، اور ان میں اتنی استعداد پیدا کر دینا، ڈاکٹر صاحب ایسی استعداد پیدا ہونا کہ اس سے پہلے کسی بھی امت میں اتنی استعداد نہیں تھی۔ اس کی مثال یوں ہے کہ جتنے بھی انبیاء آئے، جتنے بھی ان پہ آسمانی کتابیں نازل ہوئیں، جتنے صحائف نازل ہوئے، ان کا امتیوں میں سے کوئی حافظ نہیں تھا، لیکن امت محمدیہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھنے کی وجہ سے اتنا تزکیہ ہوا، قلوب کو اتنی طاقت ملی کہ یتلو علیہم آیاتی و یزکیہم، کہ وہ اب اتنے متصف ہو چکے ہیں کہ اب اللہ کی نازل کی ہوئی اس وحی کو وہ اپنے سینوں میں محفوظ کر رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، اگلے دو مقاصد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دے رہے ہیں۔ گویا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت، آپ کا تشریف لانا اور آپ کی تعلیمات، ان میں سے ہر حال، ہر واقعہ، ہر لمحہ وہ ایسا ہے کہ اس سے تو جو چشم بصیرت ہے
وہ سکون حاصل کرتی ہے اور وہ رحمت الہی کا باعث ہے، وہ رضائے الہی کا باعث ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ انسانیت کو ایک پیغام بھی دیا جا رہا ہے، انسانیت کو ایک لائے عمل بھی دیا جا رہا ہے، اور وہ انہی 4 مقاصد کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ جب ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت با سعادت کا ذکر کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف مبارک کا ذکر کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارک کا ذکر کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قربانیوں کا ذکر کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا امت کے لیے کوڑنا، امت کے لیے درد دل اور راتوں کو کھڑے ہو کے یہاں تک کہ پاؤں میں ورم آ جانا، تو جب یہ سارے ہم تذکرے کرتے ہیں تو وہاں پہ ہمیں یہ پیغام ملتا ہے کہ یہ سارے ان 4 مقاصد کے لیے تھے، تاکہ یہ 23 سال کے اندر ایسی امت بن جائے کہ اصحابی کا نجوم فبیئہم اقتدیتم اہتدیتم، کہ جب وہ تربیت یافتہ لوگ جس طرف رخ کر لیں گے ہدایت پاتے جائیں گے لوگ، اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو جائے۔ ماشاء اللہ، اور شاندار بیان، کیونکہ مفتی صاحب جس انداز سے بیان فرما رہے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں جو تشریف لاتے ہیں، گویا کہ یہ ایک درس ہے انسانیت کے لیے، کہ وہ انسانیت کے جو اپنے ہی کیے ہوئے گناہوں کی پاداش میں ڈوبی ہوئی تھی، ان کو اس دلدل سے نکالنے کا کام حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا۔ اور نبی پاک علیہ السلام کے صحابہ کرام کو جب ہم لوگ بات کرتے ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ صحابہ کرام کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تشریف فرما ہوا کرتے تھے اور بعد میں زمانے کے امام بنے، دنیا کے بادشاہ بنے، یہ جتنے بھی بادشاہیں ان کو ملی ہیں، یہ تقلید مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے وجہ ان کو ملی ہیں۔ ہمارے سامنے ہیں، ہمارے ساتھ ہیں جناب حضرت علامہ مفتی غلام محی الدین الحسینی صاحب۔ جاننا چاہیں گے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دنیا میں تشریف آوری کی وہ گھڑیاں کیسی تھیں، وہ لمحے کیسے تھے جب اللہ تبارک تعالیٰ نے اس بنی نوع انسانیت پر یہ عظیم شان احسان فرمایا؟ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم ووالد وما ولد، صدق اللہ العظیم۔ محترم اعجاز بشیر صاحب، آپ کا اور آپ کی ساری ٹیم کا بہت شکریہ۔ بہت شکریہ۔ ہر بار کی طرح ایک لاجواب پروگرام آپ لے کے آتے ہیں۔ آپ نے جو سوال کیا وہ سوال سے ہی میرا کلیجہ ٹھر گیا کہ وہ گھڑیاں کیسی تھی کہ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے۔ ان گھڑیوں کے لیے تو کریم اللہ قسم کھاتا ہے، مجھے والد کی قسم و ما ولد اور پیدا ہونے والے مولود کی قسم۔ سبحان اللہ، سبحان۔ اس آیے پاک کی تفسیر میں جاؤں تو بہت طویل ترین باتیں ہیں، بہت ساری باتیں ہیں۔ حضرت قاضی ثناء اللہ پانی پتی مظہری سے لے کر حضرت عبداللہ بن عباس تک جو اقوال ہیں وہ لاجواب ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کس کس طرح قسمیں کھائی ہیں اس ولادت کی، اور کس کس کی قسمیں کھائی ہیں۔ صرف ایک والد کی نہیں بلکہ نور محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جہاں سے چلا، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر سیدنا عبداللہ بن عبد المطلب تک اللہ نے ہر والد کی فردن فردن قسم کھائی ہے کہ وہ میرے آقا کے آبا میں آتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ پھر ولادت مصطفیٰ کی قسم کھا کر اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ یہ جو آج گلی گلی کوچہ کوچہ بستی بستی ہر بندے ہر مومن کی زبان پر ذکر مصطفیٰ، ذکر ولادت مصطفیٰ سے زبانیں تر ہیں، تو یہ ویسے بات نہیں ہے بلکہ اس ولادت کی قسمیں اللہ نے قرآن میں کھائی ہیں۔ واہ سبحان اللہ۔ آپ نے جو سوال کیا ہے اس کی طرف میں آؤں گا تو سب سے بہترین جو گواہ ہوتا ہے کسی کی ولادت کا وہ اس کی ماں ہوتی ہے یا اس کے قریب رہنے والی دائی ہوتی ہے۔ تو حضرت شیخ محقق شاہ عبدالحق محدث دہلوی اور دیگر جو ہے نا سیرت نگاروں نے، بڑے بڑے سیرت البیہ وغیرہ سب نے ان چیز کو لکھا ہے۔ حضرت سیدہ آمنہ سلام اللہ علیہا آپ فرماتی ہیں کہ جب نور محمدی میرے بطن میں منتقل ہوا میرا بیٹا، تو میرا معاملہ دیگر عورتوں کی طرح نہیں تھا کہ وہ دیگر عورتیں بیمار ہوتی ہیں، متلی آتی ہے، کہہ آتی ہے، انہیں جو ہے نا خوشبو بھی جو ہے نا بدبو محسوس ہوتی ہے، یا جو بھی معاملات ہیں جس سے وہ تنگ ہوتی ہیں۔ کہا ایسا ہرگز نہیں ہوا، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے بطن میں منتقل ہوئے تو میرے روئیں روئیں سے خوشبو کے حلے آنے لگے۔ یہاں تک کہ ایک روایت میں آتا ہے حضرت
عبد المطلب سے کسی نے شکایت کی کہ آپ کی زوجہ جو ہے نا، چونکہ آپ کے بیٹے کو وفات پائے چند دن ہوئے ہیں، تو عرب کا دستور یہ ہے کہ عورتیں خوشبو نہیں جو ہے نا لگاتی اور جو ہے نا اپنے آپ کو صاف ستھرا بھی نہیں رکھتی، لیکن آپ کی بہو تو جہاں سے گزرتی ہے وہ رستے مہک جاتے ہیں، وہ گلیاں، وہ جو ہے نا گھر مہکا ہوتا ہے، گھر کے ارد گرد سے بھی خوشبو آتی ہے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی والدہ کو حضرت آپ کے دادا نے، حضرت عبد المطلب نے بلا کے بھیجا کہ آمنہ کیا بات ہے، ابھی میرے بیٹے کو وفات پائے چند دن گزرے ہیں تو آپ نے خوشبو کیوں لگائی ہے؟ تو سیدہ آمنہ فرماتی ہیں مجھے رب کعبہ کی قسم ہے کہ میں نے کوئی خوشبو نہیں لگائی، کوئی عطر نہیں لگائی۔ تو پوچھا گیا کہ یہ پھر خوشبوئیں کیوں ہیں؟ کہا آپ کے بیٹے کی امانت جب سے میرے بطن میں آئی ہے میرا پسینہ بھی خوشبودار ہو گیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو سیدہ آمنہ فرماتی ہیں میرا معاملہ دیگر عورتوں کی طرح نہیں تھا کہ جس طرح دیگر عورتیں انہیں محسوس ہوتا ہے بوجھ جو ہے نا، وہ مجھے بوجھ محسوس نہیں ہوا، وزن محسوس نہیں ہوا، ظاہری میری جسامت سے پتہ نہیں چلتا تھا کہ کوئی عورت حاملہ ہے، اس طرح نہیں محسوس ہوتا تھا۔ تو ایک سوال کرنے والے نے سوال کیا پھر آپ کو کیسے معلوم ہوتا تھا کہ آپ کے بطن میں کوئی بچہ نشو نما پا رہا ہے، پرورش پا رہا ہے؟ تو کہتے ہیں ہر مہینے کوئی نہ کوئی اللہ کا نبی خواب میں آ کر مجھے بشارت دیتا کہ آمنہ تجھے مبارک ہو کہ تو نبیوں کے امام کی ماں بننے والی ہے۔ حضرت حافظ مظہر الدین فرماتے ہیں ان کی آمد کے پھر تذکرے چھڑ گئے، ذکر میلاد پھر دل لبھانے لگا، گلستاں پھر بہار آ گئی، پھر چمن کا چمن مسکرانے لگا۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی چونکہ آپ نے اس طرف وہ گھڑیاں، میں نے چونکہ وہ ابتدان وہ جگہ لے کے آنا ہے، وہ جگہ لے کے آنا ہے، تو سیدہ آمنہ سلام اللہ علیہا آپ فرماتی ہیں دیگر عورتوں کی طرح میرے ساتھ معاملات نہیں تھے کہ کسی کو پتہ ہوتا، اس لیے جب ولادت کی گھڑیاں آئیں تو میں گھر میں اکیلی تھی، کوئی عورت میرے پاس نہیں تھی۔ میں گھبرا گئی کہ اندھیرا اتنا ہے کہ چراغ جو ہے نا، چراغ جب میں نے دیکھا تو چراغ میں تیل ہی نہیں تھا، تو میں گھبرائی، اتنے اندھیرے میں جو وقت ولادت ہے کوئی پاس بھی نہیں ہے، کوئی مددگار بھی نہیں ہے، تو ایسے لمحے میں کیا ہوگا، میرے ساتھ کون ہوگا؟ تو وہ اندھیرے سے گھبراہٹ ہو رہی تھی۔ حضرت عبد المطلب کے لیے آتا ہے کہ آپ جو ہے نا کعبۃ اللہ کا طواف کر رہے تھے اس وقت، تو آپ فرماتی ہیں تھوڑی دیر جب وقت ولادت قریب آیا تو میں نے دیکھا میرے حجرے کی دیواریں پھٹنے لگ گئیں اور اندر روشنیاں داخل ہونے لگیں۔ سبحان اللہ۔ اندر روشنیاں جب آنے لگی تو میں پریشان ہو گئی، ایک گھر میں بندہ اکیلا ہو، اندھیرا بھی ہو اور روشنی پھوٹنے لگے اور گھر کی دیواریں پھٹنے لگیں تو پھر گھبراہٹ ہوتی ہے۔ کہتے ہیں میں گھبرائی تو اس گھبراہٹ میں نے دیکھا کہ لمبے لمبے قدوں والی 3 عورتیں اندر داخل ہوئیں، تو میں نے پکارا واہ غوثا، کو ہے کوئی جو میری مدد کرے، ہے کوئی مجھے جو ہے نا اس مشکل گھڑی سے بچائے کہ یہ عورتیں کون آ گئی ہیں؟ تو انہوں نے کہا آمنہ پریشان نہ ہو، آپ کون ہو آنے والی ہو؟ ایک نے کہا میں آدم کی زوجہ حوا ہوں، دوسری کہنے لگی میں اسماعیل کی جو ہے نا ماں ہاجرہ ہوں، تیسری کہنے لگی میں عیسیٰ کی ماں مریم ہوں، کیوں آئی ہو؟ کہا آمنہ تجھے ہم مبارک دینے آئی ہیں، اس لمحے میں تو اکیلی نہیں ہے بلکہ تمہارے ساتھ ہم موجود ہیں، تجھے ہم مبارک دینے آئی ہیں کہ تو 1.25 لاکھ نبیوں کے امام کی ماں بننے والی ہے۔ حضرت سیدہ آمنہ فرماتی ہیں جو میری غم والی کیفیت تھی وہ کافور ہو گئی، وہ دور ہو گئی وہ کیفیت، اور پھر میں نے دیکھا کہ نورانی پرندے میرے حجرے میں داخل ہو رہے ہیں، اور حضرت شیخ محقق فرماتے ہیں کہ ان کے جو ہے نا چونچوں میں موتی تھے، اور وہ سیدہ آمنہ فرماتی ہیں کہ میرے بستر پر بکھیر رہے تھے، گویا وہ بستر پر موتی بکھیر کر استقبال کر رہے تھے کہ اور بھی نبی آئے، 1.25 لاکھ نبی آئے، ہر نبی کی اپنی شان ہے، لیکن جب رب کا محبوب آتا ہے تو جنت سے جو ہے نا فرشتے اور پرندے آتے ہیں ان پر جو ہے نا موتی نچھاور کرنے کے لیے۔ پھر سیدہ آمنہ فرماتی ہیں تھوڑی دیر گزری، میں نے ایک ایسی حسین و جمیل صورت والی عورت دیکھی جو اس سے پہلے میں نے کبھی عورتوں میں ایسی صورت نہیں دیکھی تھی، تو میں نے کہا آنے والی تو کون ہے؟ تیرے جیسی حسین میں نے پہلے دیکھی نہیں ہے۔
تو انسان مجھے لگتی ہی نہیں ہے. تو وہ بول کے کہنے لگی آمنہ پریشان نہ ہو, میں انسان ہوں ہی نہیں, میں حوروں کی ملکہ ہوں, میں صرف اکیلی نہیں بلکہ اس جنت کی ساری حوروں کی جماعت کے ساتھ آئی ہوں. کس لیے آئی ہوں؟ میں اس لیے آئی ہوں کہ تیرے بطن سے جو نمودار ہونے والا ہے, جس کی ولادت ہونے والی ہے, وہ رب کا حبیب ہے. میں رب کے محبوب کے استقبال کے لیے آئی. اللہ سبحان اللہ, شاندار انداز مفتی صاحب کا, اور ایک منفرد انداز سے. جی میں ذرا وہ ولادت کی چونکہ گھڑیاں ہیں تو پھر اس ایک کیفیت ہے. تو سید آمنہ سلام اللہ علیہا فرماتی ہیں پھر وہ لمحہ آ گیا جب میرے محبوب, میرے محمد کی, میرے بیٹے کی ولادت ہوتی ہے. آپ فرماتی ہیں خرج منی نور, مجھ سے ایک نور نکلا, ایک نور جدا ہوا. اور دیکھیں جب ولادت ہوتی ہے, ماں سے بچہ جنم لیتا ہے, تو علماء فرماتے ہیں, صوفیاء اطباء کہتے ہیں کہ وہ موت کے بعد سب سے زیادہ سختی, درد, سب سے زیادہ تکلیف ہے کہ ماں جو ہے نا وہ موت کے بعد زیادہ سختی برداشت سے جو ہے نا اپنی تکلیف کی وجہ سے بچے کی ولادت کا پتہ نہیں ہوتا کہ وہ کیسے اس کی ولادت ہوتی ہے. لیکن سیدہ آمنہ فرماتی ہیں میں دیکھ رہی تھی کہ مجھ سے ایک نور نکل کے نمودار ہوا, جو ہے نا نمودار ہوا, اور میں نے دیکھا اس کے جو ہے نا نور کی روشنی سے پورا گھر چمک گیا, پورے گھر میں روشنی پھیل گئی. وہ روشنی پھیلتے پھیلتے اتنی پھیلی کہ میں نے ادا علی منہ قصور شام, میں نے اپنے حجرے میں بیٹھ کر شام کے محلات دیکھ لیے. اتنے جو ہے نا میری آنکھوں میں نور جو ہے نا اس کا بھر گیا کہ میں اپنے حجرے میں موجود تھی اور شام کے محلات مجھے نظر آ رہے تھے. یہاں پر بڑا لطیف جملہ جو ہے نا حضرت جو صوفیاء اور بالخصوص مفسرین نے لکھا ہے, یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا و داعیا الی اللہ باذنہ و سراجا منیرا. کہ یہ سراجا منیرا کیا ہے؟ اسے نبی علیہ الصلوۃ والسلام یہ ساری جتنی بھی باتیں ہیں, اے نبی ہم نے آپ کو شاہد بنا کے بھیجا ہے, مبشر بنا کے بھیجا ہے, نذیر بنا کے بھیجا ہے. ہر ایک بات میں جو ہے نا بڑی لمبی باتیں ہیں. و داعیا الی اللہ باذنہ سراجا منیرا بنا کے بھیجا ہے. سبحان اللہ. تو سراجا منیرا میں مفسرین نے لکھا ہے کہ سراج کہتے ہیں چراغ کو, منیر بھی چراغ کو کہتے ہیں, لیکن سراج منیر وہ چراغ ہوتا ہے, سراج ہوتا ہے جو خود روشن ہوتا ہے, جس کی روشنی میں لوگ دیکھتے ہیں. لیکن سراجم منیرہ وہ چراغ ہوتا ہے, ایسے چراغ کو کہتے ہیں جو خود بھی روشن ہوتا ہے اور جس پر اس کی روشنی پڑتی ہے وہ بھی روشن ہو جاتا ہے. واہ واہ واہ. ٹھیک ہے, تو یہ حضرت شیخ محقق شاہ عبدالحق محدث دہلوی فرماتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اگر محلات نظر آتے وہ تو پھر تو چلیں ٹھیک ہے, وہ نبوت کی نگاہ سے دیکھ رہے تھے. سیدہ آمنہ جو تھوڑی دیر پہلے کہہ رہی ہیں کہ مجھے اندھیرے سے ڈر لگ رہا ہے, چراغ جلانے کی کوشش کر رہی ہوں, چراغ, پھر تھوڑی ولادت ہوتی ہے تو شام کے محلات نظر آتے ہیں. تو یہ کیا ہے؟ کہا جب نور محمدی کی ولادت ہوتی ہے تو وہ نور جب سیدہ آمنہ کی آنکھوں میں پڑا تو وہ آنکھیں اتنا روشن ہو گئی جو پہلے حجرے سے باہر نہیں دیکھتی تھی, وہ شام کے محلات بھی اسے نظر آنے لگ گئے. سبحان اللہ مفتی صاحب, شاندار شاندار. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ولادت باسعادت ہے, یہ انسانیت کے لیے ایسا عظیم الشان پیغام ہے, انسانی کے لیے ایسی عظیم الشان یہ سعادت ہے, بلکہ میں یہاں کامیابی کی بات ہے. شعر میں کہنا چاہتا ہوں کہ نور ازلی چمکیا غائب ہنیرا ہو گیا, نور ازلی چمکیا غائب ہنیرا ہو گیا, کملی والا آ گیا جی, کملی والا آ گیا, تھا تھا سویرا ہو گیا. اللہم صلی علی سیدنا محمد, اللہم صلی علی سیدنا محمد. پڑھے سارے اللہم صلی علی سیدنا محمد. شاندار
مفتی صاحب کا پیغام اور مفتی صاحب نے جس انداز سے ولادت کی وہ گھڑیاں ہمارے سامنے رکھیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ رب کریم کا احسان عظیم ہے کہ رب کریم نے ہمیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے پیدا فرمایا، اور نہ صرف امت سے پیدا فرمایا بلکہ ہمیں وہ ایسا عظیم الشان پیغمبر عطا فرمایا کہ جس کی امت میں آنے کے لیے اس سے پہلے جتنے بھی انبیاء تھے وہ بھی خواہش کرتے تھے کہ کاش ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی بن کے اس دنیا میں تشریف لے جائیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے صرف حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہ شرف بخشا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام جب آخری وقت میں دنیا میں تشریف لائیں گے تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی بن جائیں گے۔ پروگرام والے میں یہاں پہ وقت ہو جاتا ہے چھوٹے سے وقفے کا، ہمارے ساتھ رہیے۔ جب ہم وقفے سے واپس آئیں گے تو نعتیہ کلام سے اپنے اس پروگرام کا آغاز کریں گے، لیکن سب سے پہلے وقفہ، ہمارے ساتھ رہیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ایک دفعہ پھر خوش آمدید کہتے ہیں ہم آپ کو۔ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام علم والے، مجھے کہتے ہیں محمد اعجاز بشیر، اور جس طرح میں نے بریک میں جانے سے پہلے کہا تھا جب ہم پروگرام میں واپس آئیں گے تو ہم نعتیہ کلام سے اس پروگرام کا آغاز کریں گے۔ ہمارے ساتھ ہیں ملک پاکستان کے عظیم سرخان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، میری امراض جناب اختر علی چشتی صاحب، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ہدیہ نعت۔ لے کے پہلو میں غم امت نادار آئے، اللہ اکبر، سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ لے کے پہلو میں غم امت نادار آئے، اللہ اللہ، امتی امتی سبحان اللہ، کہتے ہوئے سرکار آئے، واہ 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 واہ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ، امتی امتی کہتے ہوئے سرکار آئے، کمال شعر۔ اللہ اللہ، سن کے سرکار اللہ، مدینہ کی ولادت کی خبر، ولادت کی خبر، ماشاء اللہ، سن کے سرکار اللہ، مدینہ کی ولادت کی خبر، اللہ اللہ، ہر گناہگار پکارا اللہ کمہار آئے، کمال، ماشاء اللہ، بہت خوبصورت، شاندار انداز۔ ہر گناہگار پکارا میرے سرکار، غمخوار آئے، واہ واہ واہ، کھل گئے محافل کونین پہ، کونین کرا، اللہ بہت خوبصورت، ماشاء اللہ ماشاء اللہ، کھل گئے محافل کونین پہ، کونین کرا
کونان پہ کونان کے راز. کمال شیخ. محرم راز نہاں واقف اسرار اللہ اسرار آئے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. محرم راز نہاں واقف اسرار. کمال کمال. ماشاء اللہ. عرش و فرش والوں کے مقدر کا ستارہ چمکا. اللہ فرش والوں کے مقدر کا ستارہ چمکا. واہ. فرش والوں کے مقدر کا ستارہ چمکا. اللہ اللہ. شور اٹھا کے غریبوں کے مددگار آئے. واہ 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 واہ. بہت خوب. شاندار انتخاب. شور اٹھا کے غریبوں کے مددگار آئے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور مکتا جی جی. پھر کسے مانگنے کا ہوش رہے آزم. اللہ اللہ اللہ. پھر کسے مانگنے کا ہوش رہے آزم. بانٹنے والا بانٹنے والا اگر خود سرے بازار اللہ. آئے. شاندار شاندار انتخاب. بانٹنے واہ واہ والا اگر خود سرے بازار آئے. واہ واہ واہ. بازار آئے لے کے ماشاء اللہ. اللہ میں غم امت نادار آئے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. امتی ماشاء امتی کہتے ہوئے سرکار آئے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. سبحان اللہ الحمدللہ. جزاکم اللہ. شاندار حاضری آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت آپ نے پیش کی. اللہ تبارک و تعالیٰ کے بنی نوع انسانیت پہ بے شمار احسانات ہیں، بے شمار نعمتیں رب کریم نے ہمیں عطا فرمائی ہیں. اچھی صحت دی ہے، ہمیں علم دیا ہے، انسان کو عزتیں دی ہیں. لیکن مفتی صاحب اللہ تبارک و تعالیٰ کی انسانیت پر جو سب سے عظیم الشان نعمت ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنا کے اس دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں بھیجا ہے. اللہ تعالیٰ کے سب سے عظیم الشان احسان انسانیت پہ. اس عظیم الشان نعمت کا شکرانہ کیا ہے مفتی صاحب؟ آپ ذرا بیان کیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے بڑی نعمت اللہ کریم کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبعوث ہونا. بے شک. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات
جو قیامت تک کے لیے رہنمائی ہیں۔ جی جی، سب سے پہلے یہ بات آج ہمیں اپنی نسل کو بھی سمجھانی ہے جی، اور اس بات کا زیادہ اظہار بھی کرنا ہے کہ ہماری نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے لے کے وصال مبارک تک کی جو زندگی ہے یہ کن کن چیزوں سے عبارت ہے۔ اگر میں اس کا ایک اجمالی خاکہ آپ کے سامنے جی 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 تو یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو ہم 2 حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں، جی جی، کہ بعثت سے پہلے کی زندگی اور بعثت کے بعد کی زندگی۔ اور بعثت سے پہلے کی زندگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 40 سالہ زندگی ہے، اور اس 40 سالہ زندگی کو بھی ہم 3 حصوں میں تقسیم کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بسعادت سے لے کر 12 سال تک کا جو بچپنا ہے، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا شق صدر بھی ہے اور بہت سارے معجزات ہیں، جس طرح مفتی صاحب نے اس پہ تفصیلی روشنی ڈالی، اور پھر بچپنے کے واقعات ہیں، بچپنے کا ایک زمانہ ہے اور وہ مثالی ہے۔ پھر نوجوانی ہے 12 سال سے 25 سال کی عمر میں، اور اس نوجوانی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نیک نامی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ اوصاف حمیدہ جو ہر ایک نے اپنے چشم سے دیکھے، اپنی نظروں سے دیکھے، متعارف بھی ہوئے۔ پھر 25 سال سے لے کے 40 سال تک کی زندگی، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جوانی کی زندگی گزاری، اس میں بہت ساری جنگیں ہیں، معاہدات ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار ہے سماجی، جی جی، اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے۔ جی، پھر 40 سال سے لے کر اگلے 13 سال کی زندگی، جی جی، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد مکی دور کی زندگی ہے، جی، اس کو جو مصائب، مشکلات، تکالیف، قربانیاں اور جد و جہد کا ایک پورا ایک مجسم نمونہ ہے، اس کو ہم دیکھتے ہیں کہ پہلے 3 سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب نبوت عطا ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموش دعوت دی، جی جی، اور انفرادی طور پر ملاقاتیں اور حلقہ احباب کو جمع کرنا۔ پھر 3 سال سے لے کے 10 سال تک کی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت ہے، وہ مکہ مکرمہ میں اعلانیہ دعوت ہے، وہ اسفار کرنا ہے، اور صحابہ اکرام کی مصائب، ان کی مشکلات، تکالیف۔ پھر 10 سال سے لے کے اگلے 3 سال تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیرونی جو وفود آئے، جن میں یثرب کے وفود تھے، اور وہاں پہ 3 سال تک ان سے ملاقاتیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا میدان عرفات میں ان کو دعوت دینا، اور پھر حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا نائب بنا کے یثرب مدینہ منورہ بھیجنا، اور یہی پھر بنیاد بنی ہجرت مدینہ کی۔ دوسرا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا سب سے اہم پہلو ہے، وہ 10 سالہ زندگی ہے مدینہ منورہ کی، اور اس 10 سالہ زندگی میں پہلے 6 سال جو ہیں وہ غزوات کے ہیں، پہ در پہ غزوات ہیں، قربانیاں ہیں، شہادتیں ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ایسی حکومت کا اور ایسے نظام کی بنیاد ڈالنا ہے جو قوت کے ساتھ ہے، اور پھر اس کے بعد 2 سال معاہدات کے ہیں، جن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر بادشاہوں کو خطوط بھی لکھے، اور صلح ہوئی، معاہدے ہوئے خطوط کے ذریعے، پھر مختلف ممالک کے بادشاہوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت اسلام دی۔ پھر اگلے 2 سال ہیں 9 اور 10 ہجری، ان 2 سالوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فتوحات، فتح مکہ ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وفود کا آنا ہے، اور یہ ساری جو زندگی ہے یہ ہمیں درس دیتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں جو کامیاب ترین ہستیاں گزری ہیں ان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے ہیں، کہ کوئی بھی مورخ یہ بات نہیں کہہ سکتا۔ اس سے پہلے جتنے بھی اور اس کے بعد کی بھی جتنی شخصیات کے بارے میں جب بھی مورخ نے قلم اٹھایا ہے، اس نے کہا ہے کہ شاید کچھ عرصہ زندہ رہتا تو یہ اپنے مشن کو کامیاب کر سکتا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر 1,24,000 سے زائد کا مجمع ہے، اور ان سب کے سامنے اپنے پیغام کو اور ان سے اقرار کروا رہے ہیں کہ کیا جو مجھے پیغام سونپا گیا تھا وہ میں نے تم تک پہنچایا یا نہیں پہنچایا۔ سب نے کہا کہ آپ نے پہنچانے کا حق ادا کر دیا۔ سبحان اللہ۔ تو یہ ساری جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہے، جو اللہ تعالیٰ کی نعمت عظمیٰ ہے، اس کا تقاضا یہ ہے کہ ہم سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف حمیدہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جد و جہد، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام جس نے انسانیت کا رخ تبدیل کر دیا، کہ جو گھوڑا دوڑانے پہ، اونٹ کے پہلے پانی پلانے پہ ایک دوسرے کے ساتھ لڑائی کر رہے تھے،
اور جنگیں ایسی تھیں کہ نسل در نسل چلتی تھی. آج وہ ایک دوسرے کے محافظ ہیں. اور ایک عورت یمن سے چلتی ہے اور مکہ مکرمہ پہنچتی ہے اور اس کو آنکھ اٹھا کے دیکھنے والا کوئی نہیں. اللہ. اور ایسا محبت والا نظام, ایسی محبت والی صفات کہ ہر ایک ان میں سے ایسا ہے کہ وہ ہدایت کا سرچشمہ ہے, ہدایت کا پرتو ہے. آج کا جو ہمارا پاکستان کا معاشرہ ہے, آج کی جو دنیا کی انارکی ہے, اس میں ضرورت اس چیز کی ہے. اس 12 ربیع الاول کو, اس ولادت با سعادت کے موقع پر, جب ہر ایک اس محبت کے جذبے سے سرشار ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف حمیدہ کے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کے تذکرے کرتے ہوئے ہر ایک سکون قلب محسوس کر رہا ہے. آج ضرورت اس چیز کی ہے کہ ہم اپنے اس پاکستانی معاشرے میں جو ہر طرف افتراق ہے, تقسیم در تقسیم کے جو ہم ایک سلسلے سے گزر رہے ہیں, اور ہر ایک دوسرے کی کردار کشی پہ لگا ہوا ہے, اور ہر ایک قوم کا, ملک کا نقصان کرنے پہ تلا ہوا ہے. ہم سب انفرادی طور پر بھی اور اجتماعی طور پر بھی ہمیں وہ اوصاف حمیدہ اپنانے کی ضرورت ہے جن کی وجہ سے ہم اپنے حقوق بھی جان سکیں اور فرائض بھی جان سکیں. شاندار بیان مفتی صاحب کا. مفتی صاحب جناب حضرت علامہ مفتی غلام محی الدین صاحب کی طرف بڑھیں گے. جاننا چاہیں گے کہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم رحمت بن کے دنیا میں تشریف لائے ہیں, رحمت بھرا پیغام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے. 12 ربیع الاول کو نبی پاک علیہ السلام کے یوم پیدائش ہے, تو وہ رحمت کیا ہے, وہ پیغام کیا ہے, اس میں آپ امت کو کیا پیغام دینا چاہتے ہیں مفتی صاحب؟ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم. بڑا زبردست پیغام قبلہ مفتی صاحب نے دیا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کا جو پیغام ہے وہ امت کو یکجا کرنا ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے, یہ امت یکجا کیسے ہوگی جب کہ عالمی طاغوتی طاقتیں اسے بکھیرنے میں لگی ہیں, اور وہ مختلف مذاہب ہونے کے باوجود بھی یکجا ہیں. صرف ان کا ایک ہی مشن ہے کہ امت محمدی کے جو ہے نا ریزے بکھیر دیے جائیں. یہ متحد ہو گئے تو پھر کائنات میں بس انہی کی ہی کائنات حکومت ہے. ہوگی. حکومت نہیں, جو ہے نا اقبال نے تو کہا کہ محمد سے وفاتوں نے تو ہم تیرے ہیں, یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. لیکن وہ اتحاد کا بھی پہلو یہی بتایا ہے اقبال نے بھی, اور قرآن سے بھی ہمیں یہی ملتا ہے. اور یہ سیرت مصطفیٰ, ولادت مصطفیٰ, یہ سارے جلسے جلوس, یہ ساری اظہار, یہ ایک ہی ہے کہ اس ولادت کے جلوس سے, ولادت کے جو ہے نا محافل سے, ولادت کے تذکار جمیلہ سے لوگوں کے دلوں میں وہ شخصیت راسخ ہو جائے گی کہ یار محمد عربی کی ذات کیا ہے. واہ واہ. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کسی کے ذہن میں اتر جائے نا, اور آپ کی صورت اتر جائے, پھر سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ وہ کسی اور طرف دیکھیں بھی, وہ کسی اور طرف جو ہے نا نگاہ کریں, کسی اور طرف نظر کریں. تو اقبال بھی اسی لیے تڑپے تھے نا کہ یہ ساری عالمی طاغوتی طاقتیں چاہتی ہی یہی ہیں کہ جو ہے نا فکر عرب کو دے کر فرنگی تخیلات اسلام کو حجاز و یمن سے نکال دو. ان کا مطلب ہی یہی تھا کہ ان کے دلوں سے جب محبت رسول نکل جائے گی تو پھر یہ کسی کام کے نہیں رہیں گے. پھر ان کا جو ہے نا مقصد ہی ختم. مقصد ہی ہے رسول اللہ کی محبت میں جمع ہونا. رسول اللہ کی محبت میں جمع ہو گئے نا تو کائنات عالم کی کوئی بھی طاقت انہیں زیر نہیں کر سکتی. بے شک. ٹھیک ہے, یہ ایک ہی ایسی محبت ہے, ایک ہی ایسا جذبہ ہے جو مسلمانوں اور مومنوں کو طاقت دیتی ہے. حضرت جو ہے نا خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ, آپ نے کیا فرمایا تھا؟ آپ سے کسی نے پوچھا کہ آپ یہ جنگیں جیتتے کیسے ہیں؟ ٹھیک ہے, جس جنگ میں آپ جاتے ہیں وہ جنگ فتح ہو جاتی ہے. آپ کو سیف اللہ کا لقب رسول اللہ نے عطا فرمایا. یہ اتنے کمالات کس لیے ہیں؟ آپ کوئی بہت اچھے گھڑ سوار ہیں. حضرت امام طبری نے جو ہے نا فتوح شام, اس میں موجود ہے سارے روایات. آپ کہتے ہیں کہ حضرت خالد بن ولید نے یہ نہیں کہا کہ میں گھڑ سوار اچھا ہوں, میں جو ہے نا نیزے باز اچھا ہوں, میں جنگ کے گور جانتا ہوں, بلکہ آپ نے فرمایا کہ میں جنگ اس لیے جیتتا ہوں کہ میری جو ہے نا سر پر جو ٹوپی لگی ہوئی ہے
اس ٹوپی میں رسول اللہ کے 2 بال ہیں. سبحان اللہ. ٹھیک ہے, سبحان اللہ. وہ بال والی ٹوپی پہن کر جب میں جس جنگ میں جاتا ہوں تو مالک ان بالوں کی لاج رکھتے ہوئے مجھے فتح عطا فرماتا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ کیا ہے, محبت رسول کا پیغام ہے. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہی فتح شام کے اندر کہ آپ جب جو ہے نا شام کے لیے شام گئے, ایک قلعے والوں نے خط لکھ کے بھیجا حضرت ابو عبیدہ کو کہ ہم نے جو ہے نا اپنی کتابوں میں پڑھا ہے کہ یہ قلعہ فتح کرنے کے لیے محمد کا خلیفہ ثانی آئے گا, تو جو نشانیاں بھی ہمیں بتائیں کہ وہ کس نشانیوں کا مالک ہے, تو اگر آپ اسے بھیج دیں تو پھر ہم جو ہے نا بغیر لڑائی کے یہ قلعہ دے دیں گے. تو حضرت فاروق اعظم بڑی تفصیلی بات ہے, حضرت فاروق اعظم مدینہ طیبہ سے چلتے ہیں, وہ شام کے اس قلعے کے پاس پہنچتے ہیں. تو استقبال جب بادشاہ کا ہوتا ہے تو آپ کو پتہ ہے بادشاہوں والا استقبال ہوتا ہے, تو بادشاہ کے استقبال کے لیے ان کی پوری فوجیں میدان میں ہیں جو ہے نا اس کے استقبال کے لیے کہ مسلمانوں کا امیر المومنین آ رہا ہے, جس کی فوجیں شام بھی فتح کر رہی ہیں, ایران بھی فتح کر رہی ہیں, اور ساری اتنی بڑی فوجوں 23-40 لاکھ مربع میل کا جو ہے نا حاکم وہ آ رہا ہے. تو آپ نے کہا کہ وہ آئے گا, تو استقبال کے لیے لوگ کھڑے, تو دیکھا کہ ایک اونٹنی پر ایک کالا غلام سوار ہے اور ایک شخص مہار پکڑ کے آگے آگے آ رہا ہے. تو وہ جو عیسائیوں کا جو ہے نا بڑا تھا وہ سپہ سالار, اس نے حضرت ابو عبیدہ کو کہا کہ یہ تمہارا امیر, اس نے تو یہی سمجھا نا کہ جو اونٹ پہ بیٹھا ہوا ہے یہی جو ہے نا سپہ سالار ہے, امیر المومنین ہے. اس نے کہا یہ تمہارا امیر المومنین ہے, اگر یہ امیر المومنین ہے تو ہم نے کالا شلہ نہیں دینا تمہیں, یہ امیر المومنین نہیں ہے, اس سے تو اس کا آگے چلنے والا غلام جو ہے نا وہ زیادہ خوبصورت ہے. تو حضرت ابو عبیدہ نے کہا کہ تمہیں غلط فہمی ہوئی ہے, اونٹ پہ بیٹھا ہوا ہمارا امیر المومنین نہیں ہے بلکہ مہار پکڑ کے داخل ہونے والا ہمارا امیر المومنین ہے. تو اس نے غلط, تو حضرت وہ اس جو ہے نا داخلے کا جو ہے نا منظر امام طبری نے جو لکھا ہے نا کہ لوگ جو ہے نا استقبال کر رہی ہیں, نعرے لازمی باتیں لگ رہے ہیں, استقبال ہو رہا ہے, قصائد آپ کی شان و عظمت کے پڑھے جا رہے ہیں. تو حضرت ابو عبیدہ سے جب حضرت سیدنا فاروق اعظم ملاقات کرتے ہیں تو ان کے گلے میں باہیں ڈال کر سسکیاں بھر کے رونے لگ گئے. اللہ, آپ نے فرمایا, آپ نے کہا ابو عبیدہ ہم تو وہ لوگ تھے کہ جو معاشرے میں ہماری ذلت کے لوگ تماشے دیکھتے تھے, یہ کائنات عالم میں اگر ہماری عظمتوں کے لوگ چرچے بیان کر رہے ہیں تو یہ ہمارا کمال نہیں ہے, یہ محمد عربی کی غلامی کا صدقہ ہے. ٹھیک ہے, یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کا یہ صدقہ ہے جو ہے نا مصطفیٰ کی غلامی کا ہے. یہ ہم نے جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, یہ اسلام جو اللہ کے نبی نے ہمیں دیا ہے نا, یہ اس کا صدقہ ہے, اسلام نے ہمیں عزت عطا فرمائی ہے. تو حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہ جو ہے نا ارشادات, حضرت سیدنا خالد بن ولید, حضرت مولا کائنات کی جو ہے نا باتیں, یہ سارے خلفائے راشدین کی سیرت, آپ کی عظمت کی باتیں, رسول اللہ کی محبت, یہ پیغام کیا ہے؟ اس سیرت سے جو ہمیں پیغام ملتا ہے کہ امت ایک مقام پہ اگر جمع ہو سکتی ہے تو وہ محبت رسول پہ جمع ہو سکتی ہے. محبت رسول پہ شاندار بیان مفتی صاحب. دیگر علمی اختلافات اپنی جگہ پہ ہو سکتے ہیں, وہ اپنی جگہ ضرور رکھیں. اختلاف و امتی رحمت, آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ علمی اختلاف رہے گا لیکن محبت رسول میں کوئی اختلاف نہیں ہے. رسول اللہ کی محبت میں جب امت جمع ہو جائے گی کائنات عالم میں, اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے, یہ جواب شکوہ کا آخری شعر ہے کہ محمد سے وفات انہیں تو ہم تیرے ہیں, کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیغام آیا ہے کہ تم میرے محمد کے وفادار بن جاؤ, یہ کائنات عالم کی تو میرے نزدیک کوئی حیثیت ہی نہیں ہے. آقا صلی اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر اس دنیا کی حیثیت اللہ کے نزدیک مچھر کے پر کے برابر ہوتی تو کسی کافر کو ذرا بھی نہ ملتا. اللہ, ٹھیک ہے, اتنی بھی حیثیت نہیں ہے. تو اقبال کہتے ہیں یہ دنیا کوئی چیز نہیں ہے, لوح پر بھی وہی تقدیر لکھی جائے گی جو تیری زبان سے نکل جائے. ماشاءاللہ, شاندار بیان مفتی صاحب کا. کیونکہ علم و عالم پروگرام کی گھڑیاں بالکل ختم ہیں اور میں کل 12 ربیع اول جو آج ہم منا رہے ہیں, اور کیونکہ 12 ربیع اول کو جو ہمارے جلوس جا رہے ہوتے ہیں, جو ہمارے جلسے جا رہے ہوتے ہیں, جو ہمارے محافل ہوتی ہیں, اس کے اعتبار سے میں آخری جو پیغام لینا چاہوں گا مفتی صاحب کے چند سیکنڈز میں آپ پیغام دے دیجیے کہ اس عظیم الشان دن کے موقع پر جو موقع کو آپ پیغام دینا چاہتے ہیں. 12 ربیع الاول کا پیغام محبت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پاک میں اس کا نقشہ یوں کھینچا, واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا. اس آیت کے آگے میں ارشاد فرمایا کنتم علی شفا حفرۃ من النار, کہ تم تباہی کے گردانے پر تھے, فانقذکم منہا,
اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بعثت کے ذریعے انسانیت کو تباہی سے بچا لیا. آج بھی یہی ہے. آج بھی اگر ہم ترقی کرنا چاہتے ہیں انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، اگر ہم مومنانہ صفات، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بری زندگی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اپنا کر ہم ایک واحد امت بن جائیں اور یہ تعلیمات ہم اپنا لیں تو پوری دنیا میں ڈنکا بجے گا اور ہم معاشی طور پہ، سیاسی طور پہ، ہر لحاظ سے مستحکم بلندی حاصل کر سکیں. ماشاءاللہ، شاندار. جی مفتی میرا صاحب، پیغام یہی ہے کہ میں نے تو تقریباً یہ 8-10 سالوں میں یہی دیکھا ہے کہ جب ولادت مصطفیٰ کے ایام آتے ہیں تو ملک میں کوئی نہ کوئی شوشہ کھڑا ہو جاتا ہے، امت تفرقہ کا شکار ہو جاتی ہے، جو ہے نا ایسے معاملات، ایسے جو ہے نا صورتحال بنائی جاتی ہے کہ امت آپس میں لڑ پڑے، ٹھیک ہے، ایک دوسرے کو گالیاں دیں اور ایک دوسرے کو ماریں. پیغام یہی ہے کہ ولادت مصطفیٰ کے یہ جو جلوس ہیں، لوگ ہر طرف اس میلاد کی خوشی منا رہے ہیں، اظہار خوشی کر رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کا بھی یہی اعلان ہے کہ جب اللہ کی طرف سے تمہیں نعمتیں ملیں تو اس کا اظہار کرو. وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، تو اس کا اظہار کریں. تو ہر طرف سے یہ خوشی کا پیغام جانا چاہیے. اس میں جو ہے نا آپ کسی ایک فرقے کے ساتھ یا ایک کسی جو جماعت کے ساتھ خاص نہیں ہے کہ یہ اہل سنت کا ہے یا یہ جو ہے نا بریلوی مکتبہ فکر کا ہے یا یہ دیوبند کا ہے، یہ فلاں کا ہے، فلاں کا ہے. میں یہ کسی نبی علیہ الصلوۃ والسلام لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنے والے ہر بندے کے لیے ہیں. تو جسے جو ہے نا رسول اللہ کے آنے کی خوشی ہے وہ اس کا اظہار کرے، وہ جس صورت میں کرتا ہے اپنا جو ہے نا محبتوں کا اظہار کریں، محبتیں پھیلائیں، جو ہے نا ایک تحائف دیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک دوسرے سے تحائف لیں اور تحائف دیں، ان سے محبتیں بڑھتی ہیں. جو اور کوئی تحفہ تحائف تو نہیں ہے، کم از کم ایک دوسرے کو کھانا کھلا دیں، ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے نا مبارکیں دے دیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بھی خوشی کا اظہار کر دیں، اظہار کر دیں. آقا صلی اللہ علیہ وسلم وجہ تخلیق کائنات کل ہیں. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جب ولادت کی جب گھڑیاں آتی ہیں، یہ عظیم الشان شکرانے کے نفل ادا کریں. جب ہم زندگی میں اللہ کے حضور دعائیں مانگیں، تو ہمیں یہ سب سے پہلے جو پیغام، جو امت کو جو پیغام جاتا ہے، امت کو جو پیغام جاتا ہے کہ امت اس نبی پاک علیہ السلام کی تعلیمات پہ عمل پیرا ہو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو صاف ہمیں بتائے ہیں وہ ہمیں اپنے اندر بھی پیدا کرنا چاہیے. اور صاف کا صرف اندر پیدا کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہماری زندگی میں عملی نمونہ بن کے ہمیں سامنے بھی جانا چاہیے. اور کیونکہ آج کا جو عظیم شان پیغام وہ یہی بھی ہے کہ جلوس آئیں گے، بہت سے محفل بھی ہوں گی، آپ ان محفلوں میں بھی شرکت کر سکتے ہیں، جلوس کا بھی حصہ بن سکتے ہیں. لیکن خیال یہ رہے کہ جب نماز کا وقت ہمیں نماز ادا کرنی چاہیے. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو عظیم پیغام جو اس دنیا میں لائے ہیں، ہمیں اس پیغام کو بھی ماننا چاہیے اور سر ہم تسلیم کرنا چاہیے. بلکہ میلاد کی سب سے بڑی محفل نماز ہی ہے. نماز میں سب جب اکٹھے ہوں گے تو سب سے بڑا اعلان ہوگا. بہت ہی ملتمس ہوں جناب ہمارے ساتھ حضرت علامہ مفتی تنویر احمد اوان صاحب دور سے تشریف لائے ہیں. شاندار آ رہے ہیں، آپ نے ہمارے سامنے پیش کیے ہیں، شاندار مدلل انداز سے گفتگو کی ہے. بہت بہت شکریہ آپ تشریف لائیں. ان کے ساتھ تھے جناب حضرت علامہ مفتی غلام محی الدین ضیاء علی حسینی صاحب. آپ دور سے تشریف لائیں، شاندار انداز سے آپ نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ ولادت کی مبارک گھڑیاں ہمارے سامنے رکھی ہیں. اللہ تعالیٰ عنہ قبول فرمائے. اور ملتمس ہوں جناب حضرت علامہ اور اختر علی چشتی صاحب کا شاندار نعت اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پڑھی ہیں. محمد اجاد بشیر کو اجازت دیجیے، نئے پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.